वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज महताब साहब मेरे साथ हैं। महताब जो हैं ये NLP कोच हैं और उसके साथ साथ ट्रेनर हैं। और महताब हमीद जो है इस एरिया में काफ़ी अर्से से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हमने आपको पिछला जो आपने ब्रेक्स देखी हैं उसमें हमने डिस्कस किए बहुत सारी स्ट्रेटजीज़। अब हम इस पॉइंट पे पहुँचे हैं कि क्या NLP सिर्फ अपने आप को बदलने में मदद देगी या दूसरों को बदलने में भी मददगार हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके लिए स्ट्रेटजीज़ क्या हैं। ख़ास तौर पे अगर एक स्टबननेस हो, एक्सेप्टेंस ही ना हो, जिस इंसान को ये एहसास हो कि उसने कुछ बुरा काम किया है तो वो एहसास उसको डेफिनेटली अच्छाई की तरफ ले जाता है, एहसास ही ना हो तो फिर क्या होगा। देखिए इसमें NLP कहती है कि आपने उसके माइंड को रीफ्रेम करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक ही एंगल से चीज़ों को देख रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी ईगो एक्टिव हो जाती है और हम ज़िद्दी बिहेवियर का शिकार हो जाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में NLP कहती है आपने रीफ्रेम करना है। अब रीफ्रेमिंग एक टेक्निक है जिसमें आप उसकी परसेप्शन को चेंज करते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ के, डिफरेंट सिचुएशंस डिस्कस करके। सो कहीं ना कहीं उस पर्सन को रियलाइज़ हो जाता है कि वो जिस फ्रेम से देख रहा था वो गलत है। कहीं ना कहीं उसे अंदर से उसका इनसाइड एक्टिव हो जाता है। जो सुकरात जैसा फिलोसोफर कहता है मैं किसी की ज़िंदगी नहीं बदल सकता, उसे सोचने पर मजबूर कर सकता हूँ। अब सोचने पर मजबूर करने के लिए कौन सा टूल है? वो है सवाल, आस्किंग। बिकॉज जब आप किसी से पूछते हैं तो आप डेफिनेटली उसके फ्रेम को चैलेंज करते हैं, और जब आप किसी के फ्रेम को चैलेंज करते हैं तो वो सोचता ज़रूर है। ये लादा बात है कि वो उस लम्हे अपनी ईगो की वजह से अपने आप को शो करता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट कहीं ना कहीं उसे एहसास हो जाता है कि उसका जो फ्रेम था वो गलत था, उसे रीफ्रेमिंग की ज़रूरत है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें अपनी ज़ात के लिए भी रीफ्रेमिंग की ज़रूरत होती है। कैसे कर सकते हैं हम उसमें देखें कि आपने क्वेश्चनिंग पूछनी है, आस्किंग करनी है, लाइक लेट्स सपोज के आप जैसे फ़र्ज़ किया मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो बहुत स्टबन है और बहुत एग्रेसिव है, लेकिन उसे एहसास नहीं है कि मैं जो गुस्सा करता हूँ या जो मेरा रवैया है वो कितना टॉक्सिक है। और आप मुझे इसका एहसास कैसे दिलाएंगे? लेट्स सपोज कि आप किसी गुस्से की स्टेट को एक्सप्लेन करें ताकि हम इसको थोड़ा सा और अनपैक कर लें। लाइक कहाँ पे आपको गुस्सा आ रहा है, किसी एक सिचुएशन को अगर किसी एग्जाम्पलीफाई कर दें। अगर आप घर में ले जाएं, कि स्पाउस उसमें ले जाएं, कि कोई भी एक स्पाउस है और वो स्पाउस हूँ जो कि जिसका कि एग्रेसिव मोड है, जिसको देख के सब लोग जो है डर जाएं। अच्छा, अब यहाँ पे आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप ऐसे बिहेवियर से आपको क्या फ़ायदा होता है, लाइक इसका बेनिफिट क्या है? तो आप क्या कहेंगी, आप क्या बेनिफिट होता है गुस्सा करके? अगर एक रीज़न ही तो नहीं है वहाँ पे तो कहेंगे शट अप, चुप करें आप। अच्छा, वो शट अप दे देंगे, वो शट अप कॉल दे देंगे। आप किस तरह की बातें करें? कौन गुस्सा करता है? गुस्सा दिलाता कौन है मुझे? लाइक वो गुस्से के वर्ड को कह रहे हैं कि मुझे दिलाता कौन है, कोई और पर्सन जो है वो मुझे गुस्सा दिला रहा है। अच्छा, इसमें ये होता है कि आपने उस इन्वायरमेंट को पहले अंडरस्टैंड करना है। हम एक हाईली टॉक्सिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं, बी इट इन ऑफिसेज और होम्स या कहीं पर भी, कि जहाँ पर एक इंसान जो है वो बिल्कुल इंसानियत की सारी लिमिट से पार कर चुका है। देखिए वहाँ पे हमारे पास 2-3 टूल्स हैं। एक है ह्यूमर। समटाइम एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एक माइंड को आप चेंज नहीं कर पा रहे, आप लॉजिक से चेंज नहीं कर पा रहे, सो वहाँ पे आप इनडायरेक्ट मोड यूज़ करते हैं ह्यूमर का इस्तेमाल करके। इसे हम कहते हैं सैंडविच थ्योरी, कि आप पहले उसकी खूबी के बारे में बात करते हैं, और जब आप खूबी के बारे में बात करते हैं ह्यूमर के साथ तो वो आपके साथ कनेक्शन में आ जाता है। देन फिर आप वो सैंडविच की टिक्की यानी जो असल मकसद है उसके बारे में उससे सवाल पूछते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट मोड में। और फिर सवाल पूछने के बाद अगेन आप उसकी खूबी, आप उससे क्या सवाल पूछेंगे? देखिए डिपेंड करता है अगेन, लेट्स सपोज कि आपने जो सिचुएशन की इसके इन्वायरमेंट को पहले ऑब्जर्व करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट इन्वायरमेंट मैं कोई भी एक क्वेश्चन नहीं कर सकता। बिकॉज रीफ्रेमिंग में आप बड़े स्पेसिफिक होते हैं, आपने टू द पॉइंट क्वेश्चन करना होता है। लाइक जैसे मैंने अपनी एक एग्जांपल दी कि मुझे जब गुस्सा आता है, सो मेरी वाइफ वहाँ पे ये नहीं कहती कि गुस्सा क्यों कर रहे हैं, मैं तो आपकी हेल्प कर रही हूँ, मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ, या मेरी वालदा मुझे नहीं कहती कि हम तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वो एक क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये क्वेश्चन उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमने एक एडजस्ट किया हुआ है, तो वो मेरे माइंड को रिफ्रेम करता है। सो विदाउट इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड किए बगैर हम एक रिफ्रेमिंग का क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। मगर कुछ जनरल जिसे कहते हैं हार्मलेस रिफ्रेमिंग क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं जो देख रहे हैं और उन्हें अंदाजा हो जाए कि अच्छा इस तरह की कोई बात। लेट्स सपोज के हम कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और उस गुस्से में आप रीफ्रेमिंग में ये पूछ सकते हैं कि इस लाइक आप कोई काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि आपने अपने बच्चे को डांट दिया। सो आप ये पूछ सकते हैं कि बच्चे को डांटने से क्या आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? क्या बच्चे को डांटने से बच्चे का बिहेवियर बेहतर हो रहा है
یا برا ہو رہا ہے. سو آپ نے ڈفرنٹ ٹائپ کے کویشچنس پوچھ لینے ہیں. لائک کہ میں نے ایک بچے کا کیس آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ہم یوزلی بچے کو ڈانٹ دیتے ہیں, غصے میں یوزلی یہی ہوتا ہے کہ ہم ڈانٹ دیتے ہیں. اچھا, پھر ہم یہ بھی کویشچن پوچھ سکتے ہیں کہ کیا اس بیہیویئر سے جو ریلیشن ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے یا ریپیئر ہو رہا ہے. اگر ڈیمیج ہو رہا ہے تو اٹ مین کہ یہ بیہیویئر جو ہے اس کو ریفریم کرنے کی ضرورت ہے. سو دیر آر مینی آپشنس کہ آپ اس سچویشن میں کون سی سچویشن میں ہیں, اس کی انٹینسٹی کیا ہے, انوائرمنٹ کیا کریٹ ہوا ہوا ہے, لیفٹ رائٹ کے لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں یا آپ کو ریزسٹ کر رہے ہیں, یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. بیکاز سم ٹائم لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں بیکاز وہ آپ کے غصے کے سامنے کھڑے نہیں ہونا چاہتے یا وہ آپ سے الجھنا نہیں چاہتے, تو وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا انوائرمنٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا کریٹ ہوا ہے. اس انوائرمنٹ کے اکارڈنگلی پھر این ایل پی کو آپ یوز کرتے ہیں. بیکاز این ایل پی ایک سینسیبل وے میں رائٹ آرڈر میں رائٹ کویشچننگ کا نام ہے کہ آپ نے ریفریمنگ کرنی ہے ود رائٹ آرڈر. بٹ اگر آپ کے پاس آرڈر ہی نہیں ہے, آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی پھر وہاں پہ آپ کے لیے بڑا چیلنجنگ ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا. اچھا, اب آپ تو این ایل پی کوچ بھی ہیں اور ٹرینر بھی ہیں, تو مہتاب صاحب کیا کیا نیا ایسا اس فیلڈ میں آیا ہے اور آ رہا ہے جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا گیم چینجر ہوگا ہیومن سائیکالوجی کو لے کر یا ہیومن لائف سٹائلز کو لے کر یا ہمارے آج کل کے دور کے ایشوز کو لے کے, لائک اسٹریس مینجمنٹ, ٹائم مینجمنٹ؟ دیکھیں, ایک تو ہماری جو پازیٹیو سائیکالوجی کی فیلڈ ہے وہ بہت تیزی سے ایمرج ہو رہی ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ اسکوپ ہے اور اس سے پرابلمس وہ سالو ہو رہی ہیں. سیکنڈلی, ریلیشن شپ کے لیے اسپیسیفک کوچنگ آ گئی ہے کہ ریلیشن شپ میں جو چیلنجز ہیں ان کو آپ کوچنگ کے ذریعے سالو کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ پیرنٹنگ کی ایک فیلڈ بہت زیادہ جو ہے اس میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے کہ پیرنٹنگ کے ٹولز ایسے آ گئے ہیں جس میں آپ اسپیسیفک ہو جاتے ہیں. آپ اپنے لائک کہ پہلے یہ تھا کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ پیرنٹنگ کا مطلب ہے کہ پیرنٹس کو سب کچھ آتا ہے, بٹ ابھی ایک یہ پرسپیکٹیو آ گیا کہ پیرنٹس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے وقت کے ساتھ ساتھ, کیونکہ پیرنٹنگ ایک لائف لانگ جرنی ہے. اس میں آپ ڈیلی سیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ نئی چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہیں. بیکاز بچہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے ویسے ویسے چیلنجز بھی ڈفرینٹ ہوتے جا رہے ہیں اس کی ایج کے اکارڈنگلی, انوائرمنٹ کے اکارڈنگلی. سو ایک لائف لانگ جرنی جو ہے لرننگ کی وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. سو پیرنٹنگ بھی بہت زیادہ ایمرجنگ فیلڈ ہے. تو کیا کوئی انسان جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت, وہ کیسے ان ساری چیزوں کو خود سے سیکھ سکتے ہیں؟ کیا گوگل پہ, نیٹ پہ, مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر اس کے بارے میں انف مٹیریل اور انفارمیشن موجود ہے, وہ کریڈیبل ہے کہ جس کو وہ اپلائی کر سکیں اور اس سے بینیفٹ کر سکیں؟ جی ایگزیکٹلی. اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلے تو آپ این ایل پی کے بارے میں پڑھنا شروع کریں اور اس کے ایکریڈٹ کورسز ہیں وہ ان میں آپ انرول ہو سکتے ہیں. بیکاز کورس میں آپ کو ایک اسٹرکچرل وے میں انفارمیشن ملتی ہے. جسٹ آپ گوگل کریں گے تو آپ کو اسٹرکچر انفارمیشن نہیں ملے گی. سو کورس آپ کو اسٹرکچرل وے میں ایک پورا پروسیس دے دیتا ہے کہ آپ نے کہاں سے اسٹارٹ لینا ہے, کیسے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے, پھر کیسے اس کو پریکٹس کرنا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کورس میں آپ کی کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں. آپ جب کمیونٹی کو جوائن کرتے ہیں تو وہاں پہ ریئل ٹائم پہ چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں. ان چیلنجز میں وہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے اس ٹول کو استعمال کیا, اس کا اتنا بینیفٹ ہوا, یا یہ ٹول ہم استعمال کر رہے ہیں ریزلٹس نہیں آ رہے. سو کمیونٹی آپ کو کافی امپاور کرتی ہے. تو آپ کورس بھی لے سکتے ہیں, آن لائن اویلیبل ہیں, ڈفرینٹ کورسز ہیں, ایکریڈٹ باڈیز ہیں, امریکن باڈیز ہیں, آسٹریلین باڈیز ہیں جن کے آپ کورس لے سکتے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی آپ سیکھ سکتے ہیں. بٹ یہ صرف ایک سرٹیفکیٹ کی حد تک نہیں ہے, اس کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے. بیکاز جب آپ پریکٹس کریں گے اور کسی کمیونٹی کو جوائن کر لیتے ہیں تو وہ ایک آپ کا بیسیکلی سوشل نیٹ ورک بن جاتا ہے. آج کل کے دور کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے دیٹ از اسٹریس, انگزائٹی اینڈ ڈپریشن. ان ایریاز میں این ایل پی جسے آپ نیگیٹیوٹی کے امبریلا میں رکھ دیں گے یا کسی اور میں رکھیں گے؟ جی نیگیٹیوٹی کے. سو دین اس کو کامبیٹ کرنے کا یا اس کو حل کرنے کا, اس مسئلے کو کیا طریقہ آپ شیئر کریں گے؟ دیکھیں, اسٹریس کے لیے پہلے اسٹریس کے ورڈ کو ہم نے انپیک کرنا ہے کہ اسٹریس کے ورڈ کی ہمارے مائنڈ میں کیا ایسوسیشن ہے. یوزلی لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت اسٹریس میں ہوں. میرے پاس کئی کلائنٹس آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں سوشل انزائٹی ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کس نے کہا سوشل انزائٹی ہے؟ ہمیں لگتا ہے. میں نے کہا کہ آپ کو کیوں لگتا ہے؟ اب میں جیسے جیسے ڈیپ ڈاؤن کر رہا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو سوشل انزائٹی نہیں ہے, بٹ انہوں نے ایک ازمپشن کا کلاؤڈ اپنے مائنڈ میں انسٹال کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ان کو لگ رہا ہے کہ انہیں سوشل انزائٹی ہے, آلدو انہیں سوشل انزائٹی نہیں ہے. سو اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی سچویشن جس سے آپ گزر رہے ہیں تو آپ ایکسپرٹس کے ساتھ رجوع کریں اور جسٹ گوگل کی انفارمیشن پہ اپنے اوپر لیبل نہ لگا دیں. بیکاز لیبلنگ بھی ہمیں ڈیمیج کرتی ہے, اور اگر نیگیٹو لیبلنگ ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں بہت زیادہ ڈیمیج کرے گی. سیکنڈلی, شیئرنگ کریں, بیکاز شیئرنگ از کیئرنگ. بیکاز موسٹ آف دا ٹائم اسٹریس اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم شیئر نہیں کرتے, ہم بہت سی چیزوں کو اپنے مائنڈ کے اندر دبا کے رکھتے ہیں. سو ہمیں کوئی ایک ایسا پرسن چاہیے ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم شیئرنگ کریں. تو ہمارا دوست ہو سکتا ہے, اور اس کو ریگولر کیتھارسس کا ایک پروسیس اپنا بنا لیں کہ آپ نے ریگولر اپنے کسی فرینڈ کے ساتھ, اپنے کسی ریلیٹیو کے ساتھ شیئرنگ کرنی ہے. ایک ایسی شیئرنگ جس میں وہ سنیں آپ کو,
آپ کو انپیک کرے, آپ کے مائنڈ کو بہت زیادہ ایکسپلور کرے, آپ سے کوشچننگ پوچھے اور آپ بولتے جائیں, بیکاز شیئرنگ سے بھی آپ کا اسٹریس کا لیول جو ہے وہ کم ہوتا ہے. چیٹ جی پی ٹی یہ کام کر سکتا ہے؟ دیکھیں چیٹ جی پی ٹی میں ڈفرینٹ ایسے کوچنگ کے سافٹ ویئرس ہیں جنہوں نے بوٹ سسٹم بنایا ہوا ہے جو آپ سے کوشچننگ کرتا ہے اور آپ کے کوشچنس کے آنسر دیتا ہے. بٹ کہیں نہ کہیں وہاں پہ بالکل ہیلپ فل ہے, بٹ وہاں پہ ایک ہیومن ٹچ مس ہے, بیکاز ہمیں ایک ہیومن ٹچ کی ضرورت ہے, ایموشنس کی ضرورت ہے, اور ایموشنل کیونکہ ہم لوگ ایموشنل لیکن ایک کریچر جیسے ہیں. کہتے ہیں نا نیٹ پریکٹس کے لیے اسٹارٹ ڈیفینیٹلی اپ میں یس تو وی اچھا کین ہے کہ ڈیفینیٹلی اف وی یو ہیو کین نو ون ٹو نو ٹاک ون ٹو ٹو ڈو, یس بالکل اینڈ ہے. تھنگس یو آپ مطلب کچھ باتیں جن کا آپ اظہار کرنا بھی مشکل نہیں لگتا ہے ہوتا, کہ یہ بات آپ کی definitely. زبان تک بھی کیسے آئے گی, جی تو آئی تھنک دیٹ از اے ویری گڈ پلیٹ فارم کہ Yes, جہاں پہ آپ exactly. بولنا شروع کریں. بولنا شروع کریں, اور ایسی ویب سائٹس ہیں جن میں آپ فری کوچنگ کے سیشن لے سکتے ہیں, اور وہاں پہ چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے ایک پورا کوشچننگ کا فریم ورک ہوتا ہے, آپ اپنی پرابلم ڈیفائن کرتے ہیں اور اسی کے اکارڈنگلی وہ آپ سے کوشچنس پوچھنا شروع کرتا ہے, اور کہیں نہ کہیں آپ کی پرابلمس جو ہیں وہ سالو ہونا شروع ہو جاتی ہے, بیکاز آپ کا انسائڈ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اب اس طرح کے سافٹ ویئرز اور اس طرح کی چیزوں کے آنے سے آپ کیا اسکوپ دیکھتے ہیں اب مطلب این ایل پی کا اور مختلف چیزوں کا, بیکاز اب یہ اتنے اسٹرانگ چیزیں ہیں یہ کہ گرافک ڈیزائنرز آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو آتا ہو ٹولز آپ کر سکتے ہیں, یو ڈونٹ نیڈ ایکچولی اینی ون, آپ بہت سارے کام جو ہے وہاں پر ایک سافٹ ویئر کی مدد سے ہی خود کر سکتے ہیں. دیکھیں ڈیفینیٹلی کہ ٹولز کا استعمال اگر آپ کو آتا ہے تو آپ بہت سا اپنا کام کر سکتے ہیں, بٹ نیڈ پھر بھی انسانوں کی ہے, بیکاز ان ٹولز کو بھی ہم نے ٹرین کرنا ہے, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ٹول پہ بہت زیادہ ریلائی نہیں کرتے, وہ ایک ہیومن ٹچ رکھتے ہیں, بیکاز سم ٹائم آپ کو کسی پرابلم کو سمجھنے کے لیے ایک انسان کی ضرورت ہے, جو انسان آتا ہے اس سچویشن کو انالائز کرتا ہے اور پھر اس روبوٹ کو یا اس ٹول کو ایکوپ کرتا ہے اس پرابلم سے ریلیٹڈ, اور ڈیفینیٹلی پھر وہ اس سے ریلیٹڈ آنسر دے دیتا ہے. بالکل صحیح, بہت بہت شکریہ جناب مہتاب حمید صاحب, آج آپ جی. تشریف لائے ہیں, ہم نے بہت سارے ایریاز کے بارے میں جاننے کی کوشش کی, بہت ساری ٹیکنیکس کا آپ سے ذکر کیا ہے مہتاب صاحب نے, تو مجھے یقین ہے کہ ان کے استعمال سے اور ان کی پریکٹس سے ہمیں ان ایریاز میں ہیلپ ملے گی, اور ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں کس طرح سے اس میں آگے بڑھنا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری سوچ, ہمارا خیال, ہمارا ذہن وہ پہلے جگہ ہے جہاں پہ کہ میک اینڈ بریک ہوتا ہے ہماری لائف کا بھی, ہماری زندگی کی کسی بھی گول کا بھی. سو وہاں پہ اگر ہم اسٹرانگ ہوں گے اور بہتر ہوں گے تو زندگی کے بہت سارے ایشوز کو ہینڈل کرنے کے لیے, بہتر طور پہ ہینڈل کرنے کے لیے تیار بھی ہوں گے. تھینک یو اگین. تھینک یو جی, تھینک یو. اور آپ سے بھی اجازت لیں گے میں اور میری ٹیم کل تک کے لیے. اللہ حافظ.